کہتے ہیں کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا، شیطان پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے کہا، دشمن کی بات وہ کرے جسے یار سے فرصت ہو۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ حرام رشتوں سے کبھی دل مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی قائم کردہ حدود میں ہی ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بے سکونی لاتا ہے، اور شکر میں ہی برکت اور سکون ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ نفس پرست ہر کوئی ہے اور خدا پرست کوئی کوئی ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں، مگر مردہ دل آدمی اللہ کے دیدار کے لائق نہیں ہوتا۔ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، جو کوئی اس آئینہ دل میں غور و فکر کرے گا خدا کو دیکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ، بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسرے کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ کچھ بھی برباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ اختیار میں۔ ارادے کو حقیقت میں بدلنا صرف رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ ہر نیا لمحہ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اگلا لمحہ تمہیں میسر ہوگا اس کا کوئی یقین نہیں۔ انصاف کرنا بارش سے سیکھو، جو پھولو اور کاٹو دونوں پر برستی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، یعنی علم حاصل کر لو۔ میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لیکن لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ تمام نیکیوں کی بنیاد علم ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی اطاعت میں، اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عمدہ عبادت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر نیک گمان رکھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
جو شخص دوسروں کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ خسارے میں ہے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور آخرت کی زندگی کے فائدوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ جو اپنی آخرت سنوارے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا۔ جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ انسان اسی دنیا سے اپنا رزق مہیا کر لیتا ہے۔ اے لوگو، دنیا ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کے مقام کے لیے سامان تیار کر لو۔ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی فریب کاریوں پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کسی چیز کی حد سے بڑی ہوئی محبت آنکھ کو اندھا اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ کوئی اگر تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال اور ماں کی دعا۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسروں کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ جاہل سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس نے بات نہیں ماننی ہے۔ خوشی اور سکون ایسی خوشبو ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ میں آئے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ مومن کی امید کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے رب کو حیا آتی ہے کسی کو اپنے در سے خالی لوٹانے میں۔ دنیا کی چیزیں ملنے پر خوش نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، وقتی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے بہت بہتر آخرت ہمارے لیے تیار کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دل لگانے سے منع کیا ہے۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دل کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ اسے اللہ کی یاد میں مشغول رکھا جائے۔ جس کی سوچنے کی طاقت کمزور ہوتی ہے
اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو